असर साहब ये बताइए, महंगाई पर तो आएंगे, लेकिन जब एक करारदाद कौमी असम्बली में पेश की जाती है और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मुखालफीन जो अपोजिशन में बैठे हैं वो भी उस करारदाद के हक में बोलें, क्योंकि इंसानी हमदर्दी, इंसानी जज्बात उससे जुड़े हुए हैं, तो क्या उस करारदाद के हवाले से पार्टी के अंदर बात नहीं होती, काबीना में बात नहीं होती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट करने के लिए। मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था और वाकई दो हिस्सों के अंदर क्या ज़बरदस्त आपने तस्वीर कशी की है और क्या ही ज़बरदस्त अल्फाज का आपने चुनाव किया है। चलें इसके ऊपर भी अभी आ जाते हैं। पहले मैं आपके सामने ये बात रखूं कि जमहूरियत जिसका नाम है ना जी, ये एक बड़ा एक मैकेनिज़्म का नाम है। उसके अंदर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और आपकी जो सोचने का एक डाइवर्सिटी है आपकी ओपिनियन के अंदर, ये भी एक ब्लेसिंग के तौर पे ली जाती है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आज तक कभी भी सही मानों में ट्रू लेटर एंड स्पिरिट कभी कोई जमहूरी सियासी पार्टी रही नहीं है। तो यहाँ अरकान पार्टी और पार्टी के जो MNA MPs या मुकन्ना में बैठने वाले हजरात हैं, उनका आज़ाद ख्याल या आज़ाद सोच होना या उनके आज़ाद लब होना ये कभी तसव्वुर नहीं था। तो ये ब्लेसिंग भी आप पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, ये तब्दीली भी पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के हिस्से में आई कि ये हमारी पार्टी है जो सही मानों के अंदर एक जमहूरी सियासी पार्टी है जिसके अंदर डेमोक्रेसी है और यहाँ पे लोगों को मुतनव्वा और आरा होना जो है वो एक ब्लेसिंग के तौर पे उसको लिया जाता है, ना कि कर्ज के तौर पे। ना यहाँ पे लोगों को कैप कर दिया जाता है कि आपको ऊपर से खानदान जो है जो लिमिटेड कंपनी को होल्ड करता है सारे का सारा, उसकी तरफ से आपको एक हुक्म आ जाए कि फलां एक करारदाद आ रही है और सुम्मुन हो जाओ, बुकमुन हो जाओ, उमजुन हो जाओ, फाहुम ला यरजिऊन हो जाओ। यहाँ ऐसी कोई कल्चर नहीं है हमारी जमात के अंदर, जहाँ एक लोग खुल के बहस करते हैं, खुल के बात करते हैं, माफी ज़मीर को बयान करते हैं और अल्टीमेटली जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी साहब मेरा आपसे सर सवाल ये था कि आप जब करारदाद लेकर आते हैं तो क्या उसमें बहस पहले पार्टी के अंदर होती है? मेरा सवाल ये था क्योंकि शीरी मज़ारी के वाले साहब से मैंने एक कहीं खबर देखी थी, मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, उन्होंने कहा कि ये फ़र्द वाहिद की करारदाद है, इसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसमें भी आप कहेंगे ये जमहूरियत है? देखिए, मैं उसी तरफ आपको लेके आ रहा था कि ज़ाहिर बात है अगर हमारे एक जो मेंबर हैं ऑनरेबल हमारे स्टेट मिनिस्टर हैं, जब उन्होंने इसको टेबल किया है तो वो हमारी पार्टी की तरफ से टेबल हुई ना जी, वो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर पार्टी के अंदर जो लोग हैं, जो एक ब्लेसिंग है कि लोग एक मेरी किसी सोच से इत्तफाक कर सकते हैं, अली मोहम्मद खान की सोच से इत्तफाक हो सकता है, उससे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं हमारी पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप तो नहीं है कि आपको कहा जाए कि ये फलां पार्टी की लाइन्स हैं और आप इससे ना राइट हो सकते हैं ना लेफ्ट हो सकते हैं। अली मोहम्मद खान साहब ने इसको पेश किया, करारदाद जो है वो पास हुई, कुछ लोगों ने उससे इख्तलाफ किया। लामुहल्ला जमहूरियत के अंदर इख्तलाफ होता है और जब तक इख्तलाफ ना हो चीज़ के अंदर तो वो उसका जो डाइवर्सिटी है वो सामने नहीं आती है। तो ये बिल्कुल है, एक तरफ के कुछ लोग हैं, कुछ पास करने वाले हैं, कुछ उसके अगेंस्ट है। मैं समझता हूँ कि अगर इसके ऊपर मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, किसी की मुख्तलिफ हो सकती है, कि इस्लाम के अंदर जो सज़ा का तयन किया जाता है ये फ़र्द वाहिद या अफराद को जिस्मानी तकलीफ़ देना मकसूद नहीं हुआ करती, क्योंकि जुर्म जो है वो मुआशरे की बुनियाद के ख़िलाफ़, उसकी बुनती के ख़िलाफ़ हुआ करता है। तो एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट सेट की है इस्लाम ने अपने कानून के अंदर, ताकि इस देखें ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी बेटी भी चोरी करे उसका हाथ काट दें। हालांकि आम आदमी जो समझे, जो सो कॉल्ड यहाँ पे जमहूरियत पसंद लोग हैं और जो मॉडरेट लोग हैं जी, हाथ क्यों काट दें? हाथ इसलिए काट देने चाहिए ताकि जब वो मुआशरे के अंदर जाए तो चोरी को कभी गुनाह के तौर पे लिया जाए। ये ना हो कि चोरी करके मैं मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाऊँ और चोरी करके मेरे बच्चे जो हैं यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमें और मैं सारे निज़ाम कानून को और निज़ाम इंसाफ को इनक्वेश्चन कर दूँ और मुल्क के अंदर चोरों का राज हो जाए। अगर यहाँ पे सज़ाओं का सही मानों में एग्जाम्पलरी पनिशमेंट सेट की जाएंगी। आज इस मगरब की आप बात करते हैं, ये मैं वहाँ पे रहा हूँ, पढ़ा हूँ वहाँ पे उस मुआशरे ने बड़े लंबे अरसा एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी और अब जाके वो बात करते हैं जिसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि मुआशरा हमेशा सज़ा और जज़ा के कॉन्सेप्ट से ही उसका तयन किया जाता है, किस तरह वो आगे जाएगा। तो मेरे ख्याल में इस्लाम का भी कॉन्सेप्ट यही है। और जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रियासत मदीना की बात करते हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि हमारे एक्शन जो हैं दे स्पीक समथिंग एल्स और हमारा जो एक्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट हो। आपने इसको जमहूरियत से तशबीह दी और आपने कहा कि जमहूरियत में इख्तलाफ राय हुस्न होता है। मैं बिल्कुल इस बात को तस्लीम करता हूँ। फिर आज अली मोहम्मद खान साहब इतना नाराज़ क्यों गए? उन्होंने तो ट्विटर पर कह दिया कि काफ़ी उन्होंने बातें सख्त कही हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। फवाद चौधरी को उन्होंने जवाब दिया। फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि इस तरह की नहीं बात करनी चाहिए क्योंकि हम
جو فالو کرتے ہیں یا ہم پر جو لاگو ہوتا ہے، اقوام متحدہ کا چارٹر لاگو ہوتا ہے، اور پھر ہم اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں کہ اس طرح سے سزائیں دیں اور دنیا کی مخالفت سے ہیں، تو اس کا جواب دیا. تو پھر جب جواب دیا، اگر یہ جمہوریت کا حسن ہے، آپ کے اندر جب باتیں ہوتی ہیں، پارٹی کے اندر جب باتیں ہوتی ہیں. ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں، الیکشنز ہو کے ایک پارٹی اکثریت حاصل کرتی ہے، اس کی سیٹیں زیادہ ہوتی ہیں، وہ جماعت اپنا وزیر اعظم کے لیے ایک شخص کو نامنیٹ کرتی ہے، اور اگر آپ اس سے اختلاف کریں، آپ ہی اسی جماعت کیوں، تو پھر تو آپ سے کہیں گے کہ آپ نے غلط کیا، آپ کو تو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا جائے گا. کیا اس وقت جمہوریت نہیں ہوتی؟ دیکھیں، پارٹی ڈسپلن جو ہے وہ بھی ایک ڈیفائن چیز ہے، اور پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ بڑا کرسٹل کلیئر بلیک اینڈ وائٹ کے اندر لکھا ہے کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ کرنا پارٹی کے آئین کے ساتھ جو ہے وہ اس کو انحراف ہے، اور کون سی چیزیں ڈسپلنری یا ڈسپلنری ایکشن کے زمرے میں آتی ہیں. لیکن آراء کا مختلف ہونا مختلف باتوں کے اوپر، یہ پارٹی ڈسپلن کے اندر نہیں آتی. اور تھوڑا سا میں آپ کی تصحیح کر دوں کہ 2-3 ٹویٹس جو کل کے فواد چودھری کو جواب کے طور پر، جواب غزل کے طور پہ وہ جو آپ کو ٹویٹر کے اوپر نظر آ رہے ہیں، وہ فیک اکاؤنٹ ہے علی محمد خان کے، اور انہوں نے اس کو کلیریفائی کر دیا کل کا کہ وہ میرے اکاؤنٹ نہیں ہے. اس حد تک درست ہے کہ فواد چودھری صاحب نے اس سے ڈس ایگری کیا، وہ سمجھتے ہیں، ان کی اپنی اس کے پیچھے لاجک ہے، ان کی اپنی گراؤنڈز ہیں، وہ اپنی بات سمجھتے ہیں، شیریں مزاری اپنا سمجھتی ہیں. لیکن قرارداد کیونکہ پاس ہوئی ہے، جمہوریت کے اندر جو اکثریتی رائے سے پاس کیا جاتا ہے وہی پرویل کرتا ہے. شاہ خاور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی گفتگو کا حصہ بناتے ہیں. خاور صاحب بتائیے گا، کیا یہ پریکٹیکلی اپلیکیبل ہو سکتا ہے؟ جو قرارداد گزشتہ روز منظور کی گئی، کیا اس کو پریکٹیکلی آپ کر سکتے ہیں؟ ایک سزا کے طور پر آپ سزائے موت، پھانسی پہ لٹکانا، وہ بھی سر عام پبلکلی، ایسا ہو سکتا ہے؟ قانون کیا کہتا ہے اس پہ؟ دیکھیے سلمان، بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آئین اور قانون کو دیکھنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو قرارداد پیش ہوئی اور وہ ایک ایسے کبھی جرم کے بارے میں ہے کہ جو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور ان کو قتل کرنا، اور قانون میں پاکستان پینل کوڈ میں اس کی سزا موجود ہے، اس کی سزائے موت ہے، اور اس میں سخت سزا جو ہے اس میں تعین کیا گیا ہے. لیکن اس بات کا تعین کرنا کہ وہ ان کی ہینگنگ جو ہے یا سزائے موت جو ہے وہ عوام کے سامنے پبلکلی دی جائے، یہ تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل ایشو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ بھی اور ہمارے تمام شہری جو ہیں وہ آئین اور قانون کی پاسداری کے پابند ہیں. اب ہمارا جو آئین ہے اس میں ایک بنیادی حقوق کا ایک چیپٹر ہے جس میں آرٹیکل 14 ہے، وہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ جو انسان کی جو ڈگنیٹی ہے اس کو وائلیٹ نہیں کیا جائے گا، اور کسی کے ساتھ جو ہے وہ غیر مساویانہ سلوک نہیں کیا جائے گا. میں اس کی چیز کی وکالت نہیں کر رہا کہ جس نے جرم کیا ہے اس کو بالکل، اگر اس پہ وہ جرم ثابت ہوتا ہے، اس کو سزائے موت دینا، یہ ایک اٹ سیلف ایک بڑی ایگزمپلری سزا ہے جو کہ ایک ڈیٹرنٹ کے طور کے اوپر لوگوں کے سامنے جاتی ہے. لیکن جہاں پر اس قرارداد کا پیش ہونا، اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ قرارداد کی کیا اہمیت ہے اور قانون سازی کی کیا اہمیت ہے. قرارداد جو ہے ٹھیک ہے، وہ ایک اس کا ایک اخلاقی اس کا پہلو ہے، ایک اخلاقی پریشر ہے کہ قومی اسمبلی نے جو ہے قرارداد منظور کی متفقہ یا اکثریتی رائے سے. لیکن اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ کیا اس قرارداد کے پاس ہونے سے کیا اس طرح کی پبلک ہینگنگز ہو جائیں گی؟ اور دوسری چیز، جیسے کہ ابھی عثمان بصرہ صاحب بھی بتا رہے تھے کہ پارٹیز کے اندر بھی اختلاف رائے ہوتا ہے. بالکل، جمہوریت جو ہے وہ اختلاف رائے کا نام ہے، اور دوسرے کے رائے کو اہمیت دینا اور اس کا احترام کرنے کا نام ہے. لیکن ایک چیز میں عثمان بصرہ صاحب سے اختلاف کروں گا کہ اکثر پولیٹیکل پارٹیز جو پارلیمانی پارٹیاں ہوتی ہیں، وہ جب بھی کوئی قانون سازی ہوتی ہے یا اس طرح کی قرارداد ہوتی ہے تو اس پہ پارلیمانی پارٹی ایک چیز کا تعین کرتی ہے کہ، اور اس میں اگر کوئی اختلاف کرے بھی تو وہ پارلیمانی پارٹی کے اندر ضرور اپنا اختلاف جو ہے وہ ریکارڈ کروائے. لیکن جب ایک کولیکٹیولی ایک پارلیمانی پارٹی ایک فیصلہ کر دیتی ہے تو پھر وہ اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ تمام ممبران پارلیمنٹ کا جو کہ اس پارلیمانی پارٹی کے ممبر ہیں لازم ہو جاتا ہے، پہ بائنڈنگ ہو جاتی ہیں. اور اس طرح کی اگر باتیں شروع ہو جائیں تو وہ پھر لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. اب جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہماری ایک بڑی سینئر فیڈرل منسٹر نے وزارت خارجہ کی جو کارکردگی تھی آزاد کشمیر کی پالیسی کے حوالے سے، اس پہ انہوں نے تنقید کی، جس کے بارے میں پھر وزارت خارجہ کو اس کے بارے میں وضاحت کرنا پڑی، اور اس موصوفہ کی جو اسٹیٹمنٹ تھی یا ان کا موقف تھا ان کو انہوں نے کنٹراڈکٹ کیا. تو ایسی چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وزراء کو اور پارلیمانی جو ممبران ہیں پارلیمنٹ کے جو ٹریئری بینچز سے ہیں ان کو تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے
کیونکہ وہ جب اپنے ہی پارٹی کے فیصلے کے خلاف یا اپنی حکومت کے ایک ادارے کے خلاف کوئی رائے زنی اس طرح پبلکلی کرتے ہیں تو اس سے حکومت کو ہزیمت اٹھانا پڑتی ہے. تو اختلاف رائے اپنی جگہ وہ اس کو ضرور کریں اپنے پرائیویٹ فورمز کے اوپر پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں, لیکن جب آپ پبلکلی ایک قرارداد پاس ہو گئی ہے اور اس میں اگر حکومت کے کوئی اراکین یا وزراء اگر اس سے پبلکلی اس سے اختلاف کرتے ہیں تو پھر ایک انکنسسٹنٹی پیدا ہو جاتی ہے. ایک چیز میں اور عوام بھی کنفیوز ہوتے ہیں. خبر صاحب اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ پارٹی کے اندر کوئی بات چیت ہوتی ہے اس میں کوئی اختلاف بھی کرتا ہے, اس کے حق میں بھی ہوتا ہے, اختلاف کرنے والے بھی اپنی جگہ اپنے حساب سے صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں, حق کرنے والے بھی اپنی جگہ پہ بالکل صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس چیز کو باہر نہیں نکالا جاتا ہے. اور کیونکہ خاص طور پہ اس وقت جب آپ حکمران ہو, آپ کی جماعت حکمرانی میں کر رہی ہو, تو اس وقت لوگوں میں منقسم ہونے کا ایک تاثر جاتا ہے کہ حکمراں جماعت ہی, ان کے لوگ ہی منقسم ہیں کسی رائے پر. بالکل ایسا ہی ہے. اس سے دیکھیں اپوزیشن تو بیٹھی ہوتی ہے تنقید کرنے کے لیے, اور اس طرح کی جب انکنسسٹنسی ہو, ایک میجورٹی پولیٹیکل پارٹی جو ٹریئری بینچز میں بیٹھی ہوئی ہے ان کا موقف ایک ہے, اختلاف اپنی جگہ پہ بالکل ہر بندہ کر سکتا ہے. اور جو فواد چودھری صاحب نے یا محترمہ منسٹر صاحبہ نے بھی اگر کوئی اختلاف کیا تو اس کی بھی پیچھے کوئی لاجک ہوگی, ان کے پیچھے بھی یہ ایسی کچھ جواز ہوگا کہ شاید وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت بین الاقوامی سطح پر ہمیں جو ہے کس طریقے سے ایک سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے اور اس سے شاید ہمیں اور پرابلمز کا انٹرنیشنلی سامنا کرنا پڑے. ان کا اپنی جگہ پہ بالکل اپنا موقف درست ہو سکتا ہے, لیکن یہ طریقہ کار میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کم از کم اجتناب کرنا چاہیے. اس سے حکومتی پارٹی جو ہے یا اس میں ایک تقسیم کی جو ہے وہ ایک تاثر ابھرتا ہے. گو کہ وہ بڑی کم اختلاف ہے, لیکن اس کو جتنا اوائڈ کیا جا سکتا ہے وہ کرنا چاہیے. ویسے ٹھیک ہے, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.